بھیڑ کو جمع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال۔ لوگوں کی بھیڑ ہمیشہ سے اپنی ایک طاقت رکھتی ہے، چاہے وہ فلموں کا پردہ ہو، کھیل کا میدان ہو یا سیاست کا جلسہ۔ لوگوں کی موجودگی کسی بھی سرگرمی کی اہمیت اور کامیابی کا پیمانہ بن جاتی ہے۔ ایک بھرا ہوا اسٹیڈیم کھلاڑیوں کے حوصلے بلند کرتا ہے۔ فلم کی کامیابی کا اندازہ اس کے ناظرین کی تعداد سے لگایا جاتا ہے، اور سیاسی جلسے میں جمع ہونے والی بھیڑ کو سیاسی طاقت اور عوامی مقبولیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ میسی یا کرسٹیانو رونالڈو میدان میں اترے ہوں اور پورا اسٹیڈیم خالی ہو۔ ان کی فٹ بال کی جادوگری اپنی جگہ، لیکن کھیل کا وہ ماحول، وہ جوش، وہ شور اور وہ جذبات کہاں سے آئیں گے جو ایک بڑے مقابلے کو یادگار بناتے ہیں؟ اسی طرح کسی فلم کے شاندار ہونے کے باوجود اگر اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو اس کی کامیابی کا دعویٰ مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاست میں تو بھیڑ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک بڑا جلسہ صرف لوگوں کا اجتماع نہیں ہوتا، بلکہ اسے طاقت، اثر اور مقبولیت کے مظاہرے کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کیسے کیا جائے؟ یہ سوال نیا نہیں ہے۔ زمانہ بدلتا گیا، ذرائع بدلتے گئے، لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے اور انہیں ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش ہمیشہ سے جاری ہے۔ ایک زمانے میں آگ جلا کر، ڈھول بجا کر لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ گاؤں یا محلے میں کوئی اہم اعلان ہوتا تو ڈھول کی آواز دور تک جاتی تھی اور لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ پھر رکشے آئے جن پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر اعلانات کیے جانے لگے۔ اس کے بعد ریڈیو نے اطلاعات کو گھر تک پہنچایا۔ پھر ٹیلی ویژن آیا۔ کسی بھی واقعہ یا اجتماع کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور پھر انٹرنیٹ آیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا نے پوری صورتحال کی بدل دی۔ شروع میں ای میل اور چیٹ کے ذریعے رابطے بڑھے، پھر فیس بک اور ٹویٹر، جسے ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے، نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑنا شروع کیا۔ آج انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارم ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک پلیٹ فارم جو چند برس پہلے سب سے زیادہ مقبول تھا، آج اس کی جگہ کوئی دوسرا پلیٹ فارم لے سکتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کی اصل طاقت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اس کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک خیال، ایک خبر، ایک مسئلے یا ایک احتجاج کے گرد بہت تیزی سے جمع کر سکتا ہے، اور یہ کہ اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمیں 2010 میں تیونس سے ملتی ہے۔ 17 دسمبر 2010 کو تیونس کے ایک نوجوان پھل فروش محمد
بوعزیزی نے پولیس کی مبینہ ہراسانی اور اپنے سامان پر قبضے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خود کو آگ لگا لی۔ یہ واقعہ صرف ایک شخص کا احتجاج نہیں رہا، اس نے پورے ملک میں غم و غصے کی ایک لہر پیدا کر دی۔ مظاہرے شروع ہوئے اور بہت جلد یہ احتجاج ایک بڑی عوامی تحریک میں تبدیل ہو گیا، جسے بعد میں جیسمین انقلاب کے نام سے جانا گیا۔ اس تحریک میں سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا۔ فیس بک اور ٹویٹر جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے کارکنوں نے احتجاج کی اطلاع پھیلائی، لوگوں کو متحرک کیا، ریلیوں اور مظاہروں کے بارے میں معلومات شیئر کی، اور سرکاری سینسرشپ کے باوجود خبریں ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ جنوری 2011 میں تیونس کے طویل عرصے سے اقتدار میں موجود صدر زین العابدین بن علی کو ملک چھوڑنا پڑا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا نے یہ انقلاب پیدا نہیں کیا تھا۔ عوام کے اندر پہلے ہی غصہ، بے روزگاری، مہنگائی، سیاسی جبر اور حکومتی نظام کے خلاف ناراضگی موجود تھی، لیکن سوشل میڈیا نے اس ناراضگی کو ایک دوسرے سے جوڑنے، اسے تیزی سے پھیلانے اور لوگوں کو متحرک کرنے کا ذریعہ ضرور فراہم کیا۔ سوشل میڈیا خود انقلاب نہیں لاتا، وہ لوگوں کو یہ احساس ضرور دلا سکتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ایک شخص اپنے شہر یا محلے میں کسی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی آواز چند لوگوں تک پہنچے، لیکن اگر وہی بات سوشل میڈیا پر ہزاروں افراد تک پہنچ جائے تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ ایک تصویر، ایک ویڈیو، ایک ہیش ٹیگ یا ایک پوسٹ چند گھنٹوں میں لاکھوں لوگ تک پہنچ سکتی۔ تیونس کے بعد یہی کیفیت مصر میں بھی دیکھی گئی۔ 2011 میں مصر کا تحریر اسکوائر دنیا میں مزاحمت اور عوامی احتجاج کی علامت بن گیا۔ ہزاروں لوگ قاہرہ کے قلب میں جمع ہوئے، سوشل میڈیا کے ذریعے احتجاج کی اطلاعات پھیلی، لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطے رکھنے میں مدد ملی، اور دنیا بھر کے لوگوں کو وہاں ہونے والے واقعات کی فوری خبر ملنے لگی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کو پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر یہ احساس ہوا کہ سوشل میڈیا صرف دوستوں کی تصاویر دیکھنے یا پیغامات بھیجنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ سیاسی اور سماجی طاقت کا ایک نیا وسیلہ بھی بن چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا سوشل میڈیا ہمیشہ عوام کو صحیح مقصد کے لیے جمع کرتا ہے؟ ضروری نہیں۔ جس ٹیکنالوجی سے لوگ ناانصافی کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں، اسی ٹیکنالوجی سے جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں۔ افواہیں چند منٹ میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ جعلی تصویر، پرانی ویڈیوز، گمراہ کن سرخیاں اور جذبات بھڑکانے والی پوسٹ لوگوں کے خیالات کو متاثر کر سکتی۔ یعنی سوشل میڈیا ایک ایسا میدان ہے جہاں سچ اور جھوٹ دونوں انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی بھی بڑے
سیاسی اجتماع، احتجاج یا عوامی تحریک کو سمجھنے کے لیے صرف دیکھنا کافی نہیں، کتنے لوگ سڑک پر موجود ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کے پیغام کیسے پہنچا، کس نے انہیں متحرک کیا، کون سا بیانیہ پھیلایا گیا، کتنی معلومات درست تھی اور کتنی غلط، اور سب سے اہم سوال، لوگ خود آئے یا انہیں کسی منظم مہم کے ذریعے لایا گیا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں بھیڑ صرف سڑکوں پر نہیں بنتی، بھیڑ اب موبائل فون کی اسکرین پر بھی بنتی ہے۔ کسی پوسٹ کے نیچے لاکھوں تبصرے، کسی ویڈیو کے کروڑوں ویوز، کسی ہیش ٹیگ کے لاکھوں استعمال، اور کسی پیغام کا چند گھنٹوں میں وائرل ہو جانا ایک طرح کی ڈیجیٹل بھیڑ ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے بھیڑ کو دیکھنے کے لیے ہمیں میدان میں جانا پڑتا تھا، آج بھیڑ ہمارے ہاتھ میں موجود موبائل فون کے اندر ہے، اور یہی تبدیلی سیاست، صحافت، سماج اور حتیٰ کہ تفریح کی دنیا کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ آج کوئی سیاسی جماعت جلسے کی تیاری صرف میدان میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں کرتی، وہ سوشل میڈیا پر پہلے سے ماحول بناتی ہے، ویڈیوز جاری کرتی ہے، ہیش ٹیگ چلاتی ہے، کارکنوں کو پیغام بھیجے جاتے ہیں، اور ایک خاص بیانیے کو مسلسل لوگوں کی اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ یعنی آج موبائل کی بھیڑ موجود بھیڑ کو بڑھاتی ہے۔ کھیل میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ایک میچ کے دوران اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں تماشائیوں کا سوشل ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک پہنچنا ہے۔ ایک شاندار گول صرف اسٹیڈیم میں موجود لوگوں کو تجربہ نہیں رہتا، بلکہ چند سیکنڈ میں دنیا بھر کے موبائل فونز پر پہنچ جاتا ہے۔ فلموں کی دنیا میں بھی سوشل میڈیا نے پرانے پیمانے بدل دیے ہیں۔ پہلے کسی فلم کی تشہیر کے لیے پوسٹر، اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن اہم سمجھا جاتا تھا۔ آج ایک مختصر ٹریلر، ایک گانا یا کسی اداکار کی سوشل میڈیا پوسٹ فلم کے بارے میں عوامی دلچسپی پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اس سارے عمل میں ہمیں ایک بنیادی سوال نہیں بھولنا چاہیے، کیا بڑی بھیڑ بڑی حمایت کی علامت ہوتی ہے؟ ضروری نہیں۔ ایک جلسے میں لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کے سیاسی خیالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی ویڈیو کے لاکھوں ویوز کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دیکھنے والا ان کے پیغام سے متفق ہے۔ کسی ہیش ٹیگ کے ٹرینڈ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پورا معاشرہ اسی سوچ کا حامی ہے۔ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فریب شاید یہی ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ نظر آتی ہے ہمیں لگتا ہے وہی سب سے زیادہ مقبول ہے۔ حقیقت اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ الگورتھم ہمیں وہی چیز بار بار دکھاتے ہیں جس میں ہماری دلچسپی ہو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ پوری دنیا وہی سوچ رہی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، حالانکہ ممکن ہے کہ ہمارے اسکرین کے باہر ایک بالکل مختلف دنیا موجود ہو۔ اس لیے آج کے دور میں بھیڑ کو صرف گننا
کافی نہیں ہے. ہمیں اس بھیڑ کی نوعیت، اس کے محرکات اور اس کے پیچھے موجود ٹیکنالوجی کو بھی سمجھنا چاہیے. ڈھول سے لے کر رکشے تک، ریڈیو سے ٹیلی ویژن تک، اور فیس بک سے انسٹاگرام اور واٹس ایپ تک، لوگوں کو جمع کرنے کے طریقے مسلسل تبدیل ہوتے ہیں، لیکن انسان کی بنیادی ضرورت نہیں بدلتی. انسان اکیلا نہیں رہنا چاہتا، وہ کسی خیال کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، کسی مقصد کا حصہ بننا چاہتا ہے، اپنی آواز کو دوسروں کی آواز میں ملانا چاہتا ہے. شاید اسی لیے بھیڑ ہمیشہ طاقت کی علامت رہی ہے. لیکن آج کی دنیا میں اصل طاقت صرف بھیڑ جمع کرنے میں نہیں، بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ وہ بھیڑ کیوں جمع ہوئی ہے، اسے کس نے جمع کیا ہے، اور وہ کس سمت جا رہی ہے. کیونکہ کل ڈھول کی آواز لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرتی تھی، آج موبائل فون کی ایک چھوٹی سی اسکرین یہ کام کر سکتی ہے. اور شاید آنے والے وقت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ جمع ہوئے، بلکہ اصل سوال یہ ہوگا کہ کتنے لوگوں کے ذہن ایک ہی وقت میں ایک ہی پیغام سے متاثر ہوئے ہیں. آپ کو میری بات کا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ میری بات کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے اور سنتے رہیے.